اللہ کے فضل سے بریلویوں نے بھی کلپ بنائے کہ انجینئر صاحب نے شرک کر دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلویوں کی زبان پہ شرک کا لفظ تو آیا. وہ تو کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. تو پہلا پھکا تو یہ کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے. انجینئر صاحب نے کہاں سے کر لیا؟ شرک تو ختم ہو چکا ہے اس امت. وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو منی گاڈ بنا دے گا. تو خدا تو ایک ہے جنت میں پہنچ کے بھی. حالانکہ میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق, اور یہ گاڈ کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی کوالٹی تھی کہ جو انسان خواہش کرے گا وہ اسے مل جائے گا. یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے, کن فیکون. اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کہ انسان جو دل میں بھی سوچے گا نا کہ مجھے یہ مل جائے, وہ مل جائے گا. کن فیکون بھی نہیں کہنا پڑے گا, خواہش کرے گا اس کے سامنے آ جائے گی. تو انسان کے اندر جو خدا بننے کی خواہش ہے نا چھپی بھی, یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اسی وجہ سے انسانوں نے دعویٰ خدائی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اس اعتبار سے کہ آپ کی مرضی ہوگی, آپ کی جنت ہوگی. بخاری مسلم میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا, اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 زمینیں پوری, پلاٹ نہیں سرکار, پوری ارتھ کے برابر 10 زمینیں یہ اس جنتی کو ملیں گی جو ہزاروں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے اینڈ پہ جہنم سے نکالا جائے گا. اس کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلے گا. وہ پکے جہنمی ہوں گے جو کافر ہوں گے. اسے بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, اور پھر وہ جو چاہے گا اسے وہاں پہ ہوگا. تو اس معنوں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس خدا سے محبت کیوں نہ کریں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا. چاہتا تو اکیلا ہی رہتا. اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا, اپنی شناخت کروائی, اور پیغمبروں کے ذریعے نور علی نور والا معاملہ کیا. ہم تو کچھ نہیں تھے, اب ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں بھی بنا دیا. اب آپ اس رب سے پیار کریں, محبت کریں جس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. وہ آپ کو پیدا بھی نہ کرتا تو پابند نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں, یہ چند سالوں کی زندگی ایک تکلیف دہ ہے, اس کے بعد اربوں سال کی جو زندگی ملنے والی ہے, آپ اسے کبھی تصور کریں تو انسان وہ پوری زندگی بھی شکر میں گزار دینا, تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے, تو نے پیدا کیا اور ہر لذت کی اٹریکشن ہمارے اندر رکھی. خواہ وہ کھانے پینے کی لذت ہو, سیکس کی لذت ہو, کسی اور طرح کی لذت ہو, اچھے مکانات کی لذت ہو, اڑنے کی لذت ہو, سیر و سیاحت کرنے کی لذت ہو, یہ ساری لذتیں ڈالی, ان کی تکمیل بھی کروا دی, اور پھر ایسی تکمیل کروائی کہ ہمیشہ کے لیے کروا دی. تو اکیلے خدا نے اپنی سلطنت میں اپنی مخلوق کو بھی شریک کیا جو ٹیسٹ کو پاس کریں گے. رہیں گی وہ مخلوق ہی, خالق وہی ہے, معبود وہی ہے, لیکن وہ حکم اس کا بھی چلے گا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. اور کیا کمال کی چیز ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ کے لیے. ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے. سرکار اس چیز کو امیجن کرے, اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کوالٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے. نہ اب اللہ کو موت آنی ہے جنت میں, اللہ کو تو آنی نہیں, نہ ہمیں موت آنی ہے. اور دوسری کوالٹی یہ شیئر کی کہ گیون سرکمسٹانسز میں جتنی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے نا, وہاں آپ کا آرڈر چلے گا آپ کی خواہش کے اوپر, اور اسے فنا بھی نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کی کوالٹی تھی کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی تھی. جتنا بھی خرچ کرے خزانے اتنے ہی رہتے تھے. آپ کی بھی جنت اتنی ہی رہے گی جتنا مرضی اسے خرچ کرے, جتنی دیر کے لیے مرضی کرے. یہ کانسیپٹ آنے کے بعد آپ اللہ سے محبت کر سکتے ہیں. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ ڈر سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. نفرت کریں گے کس مصیبت میں ڈال دیا, پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. جو نفرت والے معاملے میں پڑھتے ہیں وہ کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں, ڈینائل آف گاڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان ہی چھڑا لیں. جو دوسرے بچتے ہیں نا وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا, فساد ہی تاس, نماز نہ پڑھی ہے کر دے گا, اور یقیناً ایسا ہے, کرے گا بھی, اس سے زیادہ ہی کرے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کہ اللہ کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں. میں تو یا اس سے نفرت کر سکتا ہوں کہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. یہ میں جینون بات کر رہا ہوں, جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جینون کیا تھا. تو میں یا تو اس سے نفرت کر سکتا ہوں یا میں اس سے ڈر کے زندگی گزار سکتا ہوں. محبت کا تو جذبہ کبھی میرے دل میں آئے گا ہی نہیں ایسی ہستی کے لیے جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا, سوائے اس کے کہ میں اس پورے پلان کو دیکھوں شروع سے لے کے آخر تک. تو میں کہوں گا او نا, یہ تو آزمائش کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ مجھے 2 کوالٹیز ایسی دینے والا ہے کہ جو اسی کی تھی. نمبر 1 مجھے موت نہیں آئے گی, اور نمبر 2 جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. تو پھر ایسے خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ ویڈیو بھی ہدایت وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی تھی, وائی آئی لو گاڈ, میں گاڈ سے کیوں محبت کروں. تو اس میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی. تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر میں نے قرآن سے مثال دی تھی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا
کہ تم میں سے ایک شخص عنقریب اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یوسف علیہ السلام اس کافر بادشاہ کو، ظاہر مسلمان بادشاہ تو نہیں شراب جو پی رہا ہے، اس کو شراب پلانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام تو کوئی احتیاط والے الفاظ کہتے ہیں، الفاظ کا چناؤ انجینئر صاحب ٹھیک کریں. یوسف علیہ السلام کا بھی انہوں نے چناؤ ٹھیک کروانا تھا، بلکہ یہ یوسف علیہ السلام کا چناؤ اللہ نے قرآن میں انڈورس کر دیا، اب تو یہ اللہ کا بھی چناؤ ہو گیا.